بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک نیو ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ اور مفرور ملزم سے تفتیش کے شعبے میں ان سب لوگوں سے پوچھ گچھ کرے گی جو گزشتہ شب قبرستان میں چراغ علی و باغ علی کے ساتھ تھے۔ رئیس اور شبنم، رکشی اور فرید عباسی کے نام ملزم سے تعلق رکھنے والوں میں سر فہرست تھے۔ کمال فاروقی اور جیرا بلیڈ میری گرفتاری سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ اگر یہ سب عام لوگ ہوتے تو پولیس انہیں راتوں رات اٹھا لیتی اور صبح تک مار مار کے ان سے پوچھتی کہ بتاؤ تم نے ملزم کو کیسے فرار کرایا اور کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن کسی واضح ثبوت کے بغیر پولیس ان کے خلاف محض شعبے کی بنا پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ سب قانون کو جاننے اور سمجھنے والے باشعور اور معزز شہری تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری گرفتاری سے سب لوگ کتنے پریشان ہوں گے۔ یہ سب بالکل اچانک اور غیر متوقع انداز میں ہوا تھا۔ رب نواز کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر پولیس نے قبرستان پر چھاپا مارا تھا اور مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ کہنا غلط ہوتا کہ شبنم اور فرید عباسی کی وجہ سے میں مصیبت میں پڑا۔ انہوں نے فوری طور پر وہ کیا جو انہیں صحیح لگا، لیکن ان کے مقابلے پر شاطر سیاستداں کا دماغ رکھنے والا ڈی ایس پی خورشید کیانی تھا، جس نے ان کی ہر چال کو ناکام بنا کے بازی پلٹ دی۔ شاید بعد میں وہ پچھتائے ہوں کہ انہوں نے مجھ سے لا تعلقی ظاہر کرنے کی غلطی کیوں کی۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ شبنم مجھے اپنا وہی شوفر مان لیتی جس کی مجرمانہ کارروائیوں کے بارے میں پولیس کو رب نواز نے مکمل معلومات فراہم کر دی تھی، جو فرید عباسی اپنی پوری صلاحیت برے کار لا کے میرے دفاع کی قانونی جنگ کر سکتا تھا، اور شبنم اپنے تعلقات کے اثر رسوخ کو میری ضمانت اور رہائی کے لیے بے خوفی سے استعمال کر سکتی تھی۔ لیکن ایسی صورت میں مجرم صرف چراغ علی و باغ علی نہ رہتا، وہ سب بھی برابر کے شریک جرم قرار دیے جاتے، اور خورشید کیانی بالآخر ثابت کر دیتا کہ ہم سب معزز کہلانے والے لوگ در حقیقت ایک جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروہ کے ارکان ہیں۔ غلط محسوس ہونے کے باوجود میرے ساتھیوں کی حکمت عملی کے صحیح نتائج برآمد ہوئے تھے۔ انت بھلا سو ہو بھلا۔ اب مجرم صرف میں تھا، اور باقی لوگ اس لیے محفوظ تھے کہ وہ میرے نام سے بھی ناآشنائی کا اعتراف اور اعلان کر چکے تھے۔ تاہم میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس صورتحال میں ان کے لیے پریشانی سے زیادہ پشیمانی کے خیالات کا عذاب ہوگا۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے بچانے کے لیے وہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ وہ صرف سوچ ہی نہیں رہے ہوں گے، انہوں نے میری مدد کے لیے مشورے اور رابطے جاری رکھے ہوں گے، مگر ان کے اضطراب، عذاب اور مایوسی کے گھپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن کا اجالا یقیناً ہوگا۔ تھانے میں میرا رویہ اچانک بدلا تھا۔ میں ان سے نفع یا بدگمان نہیں تھا، میں نے کچھ اور سوچ کے ان سب کو رخصت ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید میں خود کچھ کرنا چاہتا تھا۔ روز و شب کی مسلسل رفاقت نے ہم سب کے درمیان ذہن اور فکر کی یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا کر دی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اپنی مدد آپ کے اصول پر کیسے عمل کروں گا، اور اب بڑی بے چینی سے میری خیر و عافیت کے ساتھ واپسی کے انتظار میں ہوں گے۔ میں ریلوے اسٹیشن سے سیدھا ان کے پاس جا سکتا تھا، مگر میں فی الحال 1% کار رسک بھی لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ پولیس میرے پہنچنے تک رئیس خانے کا محاصرہ کر لے اور آس پاس کی گلیوں میں بھی پھیل جائے۔ وہ رئیس خانے کا فون ٹیپ کر سکتے تھے یا کاٹ سکتے تھے، اور آزاد صاحب کی آزادی صحافت کی ایسی تیسی کرتے ہوئے اخبار کے دفتر میں بھی گھس کے بیٹھ سکتے تھے۔ جب صحافی احتجاج کریں گے تو انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ عہدیدار یا وزارت داخلہ کا افسران معافی مانگ لے گا۔ چنانچہ آزاد صاحب کے آفس جانا بھی کوئی غلط عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ کسی سے فون پر بات کرنے میں بھی خطرہ تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ میں آزاد اور محفوظ ہوں، تاکہ ان کا فکر و تردد ختم ہو۔ اس کے بعد جب مل کر بیٹھیں گے تو سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سوچ سمجھ کے میں نے ایک پی سی او سے رئیس خانے کا نمبر ملایا۔ وہ سب غالباً فون ہی کے لگے بیٹھے تھے۔ ریسیور اٹھانے والی شبنم تھی۔ وہ اپنے لہجے سے اتنی نروس اور ایکسائٹڈ لگتی تھی کہ فوراً میری آواز سنتے ہی چیخ پڑی۔ وہ ہیلو ہیلو چلاتی رہی اور میں نے فون بند کر دیا۔ پی سی او والے نے مجھے یاد دلایا کہ رانگ نمبر کی کال بھی چارج ہوتی ہے۔ دوسری بار فون اٹھانے والی پھر شبنم تھی۔ شاید وہ فون پر قبضہ کیے بیٹھی تھی یا سب سے پہلے جھپٹ پڑی تھی۔ میں 3 بار ایسا ہی ہوا۔ چوتھی بار میں نے فرید کی آواز سنی۔ اس نے بڑے محتاط انداز میں کہا ہیلو۔ میں نے کہا بھائی خالہ غفورن کا گھر ہے نا یہ؟ ہم لڈن میاں بول رہے ہیں۔ میں نے کچھ سنا تو نہیں، مگر تصور میں فرید کے چہرے پر پھیل جانے والی خوشی اور اطمینان کی مسکراہٹ ضرور دیکھ لی تھی، جس نے ایک ساتھ شبنم، رئیس اور رکشی کو یہ خوشخبری سنا دی ہوگی کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ پولیس کی تحویل سے نکل آیا ہوں۔ فرید نے ہنس کے کہا رانگ نمبر، جو بے حد عقل مندی اور دور اندیشی کی بات تھی۔ اس نے آواز پہچان لی تھی۔ میرا نام لے کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر فون لائن پر کوئی اور یہ گفتگو سن رہا ہوگا جس کا بظاہر کوئی امکان نہ تھا، تو اسے واقعی رانگ کال سمجھ کے نظر انداز کر دے گا۔ میں نے پھر نمبر ملایا اور کہا بھائی یہ کیا ہے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا قیام اس یتیم خانے میں رہے گا۔ فرید نے کہا دیکھیے یہ خالہ غفورن کا گھر نہیں ہے۔ کیوں؟ نمبر تو یہی ہے، وہی ہمیں کراچی سے آتے وقت دیا تھا ماموں جان نے۔ میں نے 1 عدد کے فرق سے نمبر بتایا۔ اس نے پھر فون بند کر دیا۔ آپ نے غلط نمبر ملایا ہے لڈن میاں۔ میں نے پی سی او والے کو 5 کالوں کے پیسے دیے۔ وہاں میرے علاوہ بھی 4 افراد فون پر باتیں کر رہے تھے، چنانچہ کسی کو کسی کی بات سننے کی فرصت نہ تھی اور نہ ضرورت۔ میں نے اپنی بات کہہ دی تھی اور فرید نے سمجھ لی تھی۔ اس خیال سے میں نے خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اچانک مجھے بھوک محسوس ہوئی
اور میں اپنی جسمانی اذیت کو بھول کے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا جو میں کھانا چاہتا تھا۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ میں شاپنگ بیگ اٹھائے رکشے سے اترا۔ یہ سب اپنی مہک سے اشتہار بڑھانے والی بہت سی چیزوں سے پر تھے جو میں نے لکشمی چوک سے خریدی تھیں۔ اپنے پرانے آفس تک میں نے آدھے کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اندر کیسے جاؤں۔ میرے پاس اندر باہر کسی گیٹ کی چابی نہیں تھی۔ ٹیلی فون پر فرید کو یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ چابیاں بریف کیس میں ہیں اور بریف کیس الماری میں ہے۔ یہ بات شبنم بھی جانتی تھی اور میرے اندازے کے مطابق رئیس کو بھی معلوم تھا۔ وہ میرے پیغام کو سمجھ گئے ہوں گے تو چابیاں بھی ساتھ لائیں گے، مگر ان کے آنے تک میں بیگ اٹھائے سڑک پر کھڑا رہا تو مشکوک نظر آؤں گا۔ یہ 10 کنال سے زیادہ جگہ تھی جہاں کبھی میری کنسٹرکشن کمپنی کا دفتر بھی تھا اور میری رہائش بھی تھی۔ اس کے آخری حصے میں قمر اپنا بوتیک چلاتی تھی جو بعد میں گردش حالات کے باعث بند ہو گیا تھا۔ یہ ساری جگہ بہت عرصے تک متنازع اور کورٹ کی تحویل میں رہی تھی۔ پھر مقدمہ میرے حق میں فیصل ہو گیا اور میں نے یہاں ایک ملٹی اسٹوری شاپنگ پلازا پلان کیا۔ اس کا ڈیزائن اور نقشہ بھی منظور ہو گیا تھا اور کام شروع کرنے کے لیے اسٹاف کا انتخاب بھی ہو گیا تھا کہ اچانک ناصر عظیم نہ رہا۔ زیادہ مناسب یہ کہنا ہوگا کہ شاہ عالم نہ رہا اور ناصر عظیم کو اس کا ڈبل رول کرنا پڑا۔ اس کے دوبارہ ناصر عظیم بننے تک سب کچھ بدل گیا۔ پرانے رشتے، پرانے خواب، پرانے منصوبے، سب پر وقت اتنی گرد پڑ گئی تھی کہ اپنا اصل صورت میں کچھ باقی نہ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی پہلی زندگی کا سفر نئے حالات میں شروع کیا تھا تو شاپنگ پلازا کا پلان بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ میں نے ایک مثالی قسم کا یتیم خانہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جہاں کچھ خوش قسمت یتیم بچوں کو رہنے کے لیے اچھا ماحول، عزت اور خود اعتمادی کا احساس اور اعلیٰ تعلیم کے سب مواقع حاصل ہوں۔ میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی ختم ہو چکا تھا مگر میرا کروڑوں کا سرمایہ بینکوں میں محفوظ تھا۔ اس میں سے کچھ میں نے کمال ہاسپٹل کے لیے وقف کر دیا تھا اور کچھ اس یتیم خانے کے پروجیکٹ کے لیے۔ یہ سب کر کے بھی میرے پاس اتنا بچتا تھا کہ میں ساری عمر کچھ نہ کروں تب بھی آرام سے زندگی گزار سکوں۔ یتیم خانے کے بارے میں رئیس شروع سے ہی سب کچھ جانتا تھا اور اس منصوبے میں وہ جذبات کی پوری شدت کے ساتھ میرے ساتھ تھا، لیکن میں نے شبنم کو پوری طرح سے شریک کر لیا تھا۔ میں نے اس سے یہ جگہ بھی دکھائی تھی اور اپنے ماضی کے گم گشتہ اوراق سے میں نے خود جو کہانی اسے سنائی تھی اس میں میری یتیم خانے کی زندگی کا عکس بھی تھا اور میرے منصوبوں کا تذکرہ بھی تھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ایک مثالی یتیم خانہ میرا مقصد حیات اور ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر میرا obsession بن گیا ہے۔ ساتھ رہنے سے رکشی اور فرید بھی سب جان گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے یتیم خانے کا حوالہ دیا تو کسی دشواری کے بغیر فرید نے بھی سمجھ لیا کہ میں انہیں کہاں ملوں گا۔ 10 فٹ اونچی فصیل میں لگا ہوا 8 فٹ اونچا فولادی گیٹ بند تھا۔ اس کی چوڑائی 16 فٹ تھی اور اس میں سے بڑا ٹرک بھی آسانی سے گزر جاتا تھا۔ لوگوں کے آنے جانے کے لیے بڑے گیٹ کے ایک پٹ میں 3 فٹ چوڑا اور 6 فٹ اونچا کو چھوٹا گیٹ تھا جو اندر سے بند رہتا تھا۔ کسی کو موجود نہ پا کے مجھے مایوسی ہوئی۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ میں گیٹ پر چڑھ کے اندر اتر جاؤں۔ دیوار سپاٹ اور زیادہ اونچی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں 2 تھیلے تھے جو باہر نہیں چھوڑے جا سکتے تھے۔ انہیں گیٹ کے اوپر سے اندر اچھالا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس احاطے کا بڑا گیٹ اس سڑک پر تھا جہاں تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والے سامان، الیکٹرک اور سینیٹری فٹنگ، پینٹ، ٹائلز اور شیشے وغیرہ کی دکانیں تھیں۔ کچھ چھوٹے انڈسٹریل یونٹ تھے جہاں لکڑی اور جست کی چادر کی کھڑکیاں، دروازے بنتے تھے اور بڑی بڑی چٹانوں سے ہر سائز کے ماربل ٹائل کاٹے جاتے تھے۔ راج مزدور، الیکٹریشین، رنگ روغن کرنے والے اور پلمبر یہاں صبح دم یلغار کرتے تھے، چنانچہ یہاں کاروبار صبح شروع ہوتا تھا۔ سیل دن بھر جاری رہتی تھی مگر شام کے بعد گاہک نہیں آتے تھے، چنانچہ 8 بجے تک سارا علاقہ سنسان ہو جاتا تھا اور سڑک پر سے وہی گاڑیاں گزرتی تھیں جن کو آگے جانا ہوتا تھا۔ پھر میں دوسرے راستے سے اندر چلا گیا۔ میں اندر سے ملے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں کے راستے اپنے آفس اور پھر رہائشی یونٹ میں پہنچ گیا۔ آفس کا حال بھی تباہ تھا مگر اپنی پرانی رہائش گاہ کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ وہ سب چیزیں جو میں بڑے شوق سے استعمال کرتا تھا عدم توجہی سے غارت ہو کے رہ گئی تھیں۔ ٹیلی ویژن، ڈش، ریسیور، VCR سب کباڑی کا سامان نظر آتے تھے۔ فون ڈیڈ تھا، عدم ادائیگی پر اسے نہ جانے کب بند کیا گیا ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر لائٹ تھی، بجلی کا کنیکشن کاٹا نہیں گیا تھا۔ اس جگہ کی صفائی ایک بہت مشکل کام تھا جسے صرف خواتین ہینڈل کر سکتی تھی۔ اس وقت وہاں کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ میں نے احتیاط کے ساتھ بیڈ پر سے چادر ہٹائی اور تمام گرد و غبار کے ساتھ سمیٹ دی۔ نیچے بیڈ پر بھی چھنی ہوئی دھول تھی مگر میں نے اسے بھی آہستہ آہستہ اٹھایا اور پلٹ دیا۔ نیچے والا حصہ بالکل صاف تھا۔ میں نے کھانے کے بنڈل اس پر رکھ دیے، پھر فریج کھول کے دیکھا، اس میں ایسی بو آئی جیسے دھوپ میں کچرا خانے سے اٹھتی ہے۔ میں نے اسے فوراً بند کر دیا۔ مناسب صفائی کے بغیر اسے بھی نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ پھر مجھے AC کا خیال آیا۔ میں نے اس کا بٹن آن کیا اور 3 منٹ بعد کمپریسر چلا دیا۔ فرید عباسی سے بات ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر اس نے میری بات کا مطلب سمجھ لیا تھا تو اب تک ان سب کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سب میری خوش فہمی ہو، فرید نے لبنن میاں کی کال کو سچ مچ رانگ نمبر کی کال ہی سمجھا ہو۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ گیٹ پر کھڑے رہ کر انتظار میں وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ لائٹ دیکھتے ہی انہیں معلوم ہو جائے گا تھا کہ جس کا انتظار ہے وہ شاہکار آ گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی اور اسی وقت کسی کار کی گھومتی ہیڈ لائٹس نے ایک لمحے کے لیے شیشوں کو روشن کیا، پھر انجن غرا کے بند ہوا اور گاڑی کے دروازے دھڑ دھڑ مارے گئے۔ میں نے تھوڑی سی تفریح کے لیے شاپنگ بیگ چھپائے اور خود اپنی پرانی وارڈروب میں بند ہو گیا۔ میرے کانوں نے ان سب کی جذباتی باتیں سنی۔ پہلی آواز شبنم کی تھی
جس نے پکار کے میرا نام لیا، ناصر۔ پھر وہ قریب آ کے پریشانی سے آوازیں دینے لگی، ناصر کہاں ہو تم؟ دوسری آواز رئیس کی تھی۔ اس نے وہ پکار کے کہا، ناصر ابے ہم آ گئے ہیں۔ فرید نے کہا، وہ ہے کہاں جو آوازیں دے رہے ہو؟ رکشی نے کہا، ہاں وہ آیا بھی ہے کہ نہیں؟ شبنم نے تیز لہجے میں کہا، لائٹ تو جل رہی تھی اور اسے بھی چل رہا ہے۔ رئیس نے بھی کہا، یہ دیکھو بیڈ کی چادر سمیٹی گئی ہے اور بیڈ الٹایا گیا ہے۔ شبنم بولی، رئیس تم باہر دیکھو۔ اگلے 5 منٹ تک میں ان کی پریشانی سے لطف اندوز ہوتا رہا، مگر رفتہ رفتہ ایک الماری میں بند رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کھیل زیادہ دیر جاری نہ رہ سکتا تھا۔ رئیس بولا، وہ آ کے کہیں گیا ہوگا۔ کہاں گیا ہوگا؟ شبنم کے لہجے میں اب پریشانی بہت عیاں تھی۔ کیا پتا، ہمیں فین فور کرنے گیا ہوگا۔ فرید نے اسے تسلی دی، ہمیں آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے۔ اتنی زیادہ دیر بھی نہیں لگی، 15-20 منٹ کا راستہ ہے، نکلنے میں وقت لگا۔ رکشی بولی، ایسے منہ اٹھا کے کیسے آ جاتے؟ شبنم نے کہا، رئیس تم پتہ کرو۔ کیا میں کہاں سے پتہ کروں؟ اگر وہ آواز اسی کی تھی اور فرید نے ٹھیک سمجھا تھا؟ یار حد کرتے ہو تم بھی۔ فرید بگڑ گیا، کیا میں ناصر کی آواز پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہوں؟ اور مطلب تم یہی سمجھنا تھا؟ کہیں یہاں آنے کے بعد تو کچھ نہیں ہوا ناصر کے ساتھ؟ شبنم نے بلاخر اپنے خوف کا اظہار کر دیا۔ فرید نے اسے تسلی دی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ وہ بیوقوف ہے اور نہ کسی کے قابو آنے والا۔ رئیس بولا، سلا کہیں پریشان نہ کر رہا ہوں، ہمیں چھپ گیا ہو۔ 1 منٹ بعد اس نے وارڈروب کا دروازہ کھولا اور میں نے پوری بتیسی کی نمائش کی، ہم یہاں تھے، تم پہلے ہی دیکھ لیتے۔ اس نے ایک گالی دے کر میرے پیٹ میں مکہ مارا اور مجھے باہر گھسیٹ لیا۔ ابے ہم پہچانتے ہیں شہر کے ہر حرامی کے رگ رگ کو، رئیس نے کہا۔ میں نے شبنم کو دیکھا، بڑے افسوس کی بات ہے خاتون، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں انسانوں کو سب کچھ ہو سکتا ہے، ملیریا سے عشق تک، بھوتوں کو کیا ہوگا؟ رئیس بولا۔ شبنم کو دیکھ کے صاف لگتا تھا کہ وہ فرط جذبات سے رونے کے قریب ہے اور زبردستی مسکرا رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا مجھے، سب کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا، اب پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا کھایا ہے تم لوگوں نے، باقی باتیں بعد میں۔ فرید بولا، کیسی فضول بات ہے، کھانے کا ہوش کسے تھا؟ سارے دن ویسے ہی نحوست میں گزرا تھا۔ میں نے کہا، چلو پھر دسترخوان پر، اور بیگ نکال کے بیڈ پر رکھ دیے، کھانا ابھی گرم ہے۔ رئیس نے نفی میں سر ہلایا، تم لوگ کھاؤ، میرا دل نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، کھانا جاتا ہے پیٹ میں، دل کی بات مت کر۔ اگر ہمارا کوئی خاندان ہوتا، دوست اقارب یا محلے دار ہوتے تو سوئم تک میت والے گھر میں کھانا پہنچاتے، مگر یہاں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے حامی ہی ہیں۔ فرید نے میری تائید کی، پورا دن کچھ کھائے پیے بغیر تو دوڑ بھاگ اور پریشانی میں گزر گیا، کسی کو خیال تک نہیں آیا کھانے کا، مگر زندہ رہنے کے لیے سب ضروری ہے۔ سب نے اصرار کر کے رئیس کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ تیسمار خان کے ساتھ اس کا تعلق بہت پرانا تھا، لیکن جس طرح اس کے ساتھ چھوٹی نے جان دی تھی، اس کا صدمہ سب کو تھا۔ کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا، کسی نے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو اسے دوسروں نے چپ کرا دیا۔ وہاں کھانے کے برتن تھے مگر استعمال کے قابل نہ تھے، چنانچہ کھانے کو شاپنگ بیگ پھاڑ کے پھیلا دیا گیا۔ وہاں پینے کے لیے صاف پانی تک نہ تھا، فریج میں نہ جانے کتنی پرانی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، اوپر والے ٹینک میں بھی مہینوں پرانا پانی تھا۔ میں نے باہر جا کے چیک کیا تو ڈائریکٹ لائن ایک نل میں پانی آ رہا تھا۔ شبنم نے فوراً ایک گلاس دھو لیا، یہ تم پہلے دیکھ لیتے تو کھانے کے لیے برتن ہو جاتے۔ کھانا تو خیر کھا لیا ہم نے، لیکن اب برتن دھو لیں، چائے کے لیے کچن میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے، گیس بھی آ رہی ہوگی ورنہ الیکٹرک کیٹل ہے۔ رکشی تم کچھ جگہ صاف کر لو، میں نے کہا۔ رکشی نے صاف انکار کر دیا، اس وقت صفائی کیسے ہو سکتی ہے، اتنی دھول اڑے گی کہ بھوت بن جائیں گے سب، بس اتنی جتنی جگہ ہے وہ کافی ہے۔ شبنم نے اس کی حمایت میں بیان دیا، ورنہ اپنے لیے خود جگہ صاف کر لو، بیٹھو یا لیٹو، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، ہمیں کون سا یہاں قیام فرمانا ہے؟ رکشی نے کہا۔ میں نے کہا، کیا پتا اب یہیں رہنا پڑے، وہ جگہ بہت غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ رئیس نے سر ہلایا، اپنا بھی یہی خیال ہے، یہ جگہ بری نہیں، بہت بری جگہ ہے۔ رکشی نے خفکی سے کہا، آسیب زدہ لگتی ہے، یہاں کیسے رہ سکتے ہیں ہم سب؟ میں نے کہا، یہ 10 کنال سے زیادہ جگہ ہے اور ہم ہیں 5 افراد، ایک کے حصے میں 2 کنال کے کم ہے۔ رہی آسیب کی بات تو ہم جہاں جاتے ہیں وہاں الو بولنے لگتے ہیں، جیسے کہ اس وقت بول رہے ہیں، فرید نے کہا۔ رئیس نے اور فرید نے ناک پر رومال رکھ کے گزارے لائق صفائی کی اور صوفوں پر بیٹھنے کی جگہ بنا لی۔ مجھے انہوں نے کچھ نہیں کرنے دیا، میری اپنی جسمانی حالت بھی ایسی نہ تھی کہ میں کوئی مشقت کا کام کر سکتا۔ میں بیڈ پر لیٹا رہا۔ رکشی نے کچن میں سے چلا کے پوچھا، گیس کیوں نہیں آ رہی؟ اور پھر خود ہی کہا، آ رہی ہے، نیچے سے والو بند تھا۔ پھر شبنم نے سوال کیا، دودھ کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، ملک پاؤڈر ہوگا نا، ورنہ قہوہ چائے چلے گا۔ اب رکشی کی باری تھی، چائے کی پتی کہاں ہے؟ فرید نے بھنا کے کہا، کیا بک بک لگا رکھی ہے، اتنا سا کچن ہے، دیکھ لو خود، نہیں تو آ کے بیٹھ جاؤ ادھر۔ ہاں ہم نے صفائی کر لی ہے، چائے بھی بنا لیں گے۔ چائے آنے تک رئیس اور فرید کی محنت سے بیڈ روم اس حد تک ضرور صاف ہو گیا تھا کہ وہاں سب آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے دھول بھی نہیں اڑائی تھی، مگر ان کے اپنے ہاتھ اور کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ میرے کہنے پر رکشی نے وارڈروب میں دیکھا اور اب صاف تولیہ نکال لیا، یہاں تو ہر چیز ہے۔ رکشی نے کچھ تعریفی انداز میں حیرانی ظاہر کی۔ میں نے کہا، ہاں جب ناصر عظیم یہاں رہتا تھا تو پوری گھر کی ہستی چلاتا تھا اور گھر والی سے زیادہ سگڑ پن کے ساتھ۔ اچھا، اور گھر والی کیا کرتی تھی؟ شبنم نے پوچھا۔ وہ بس میرے خوابوں میں آتی تھی۔ اب یہ مت پوچھنا سب کے سامنے کے خوابوں میں وہ کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، چائے کے لیے دودھ دستیاب نہیں تھا، اس سے صرف رئیس اور رکشی کو فرق پڑا۔ انہوں نے یہ زہریلا کڑوا جگر جلانے والا مشروب پینے سے معذرت کر لی، ہمیں کوئی مجبوری نہیں، چائے کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم۔ فرید نے کہا، پسند تو مجھے بھی نہیں، مگر ضرورت ایک مجبوری بن گئی ہے۔ میں نے اور شبنم نے کالی چائے کو بھی انجوائے کیا، ہمیں اس کی عادت تھی۔
پھر میں نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعات دہرائے جو پولیس کے تحویل سے میری نجات کا سبب بنے تھے۔ یہ کوئی ایڈونچر اسٹوری نہیں تھی، دست غیب کی دستگیری اور میری خوش قسمتی کا ایک واقعہ تھا، لیکن اس میں مستقبل کے اندیشوں اور خطرات کے سارے امکانات کو دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سننے والے زیادہ فکر مند ہو رہے تھے۔ یہ ڈی ایس پی خورشید کیانی بڑی خطرناک اور کمینی چیز ہے، وہ پوری طرح بکا ہوا ہے ملک رب نواز کے ہاتھوں۔ حکم کے غلام کو بھی کچھ احساس ہوتا ہے عزت نفس کا، یہ تو اس کے اشارے پر دم ہلانے والا کتا ہے۔ اسے میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا میرے خلاف، لیکن ملک رب نواز نے کہا تھا کہ ایک داڑھی والا ہے اس حلیے کا اور ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، کبھی شبنم کے ساتھ تو کبھی سونی کے ساتھ۔ اس کو پکڑو کسی طرح۔ اور کیانی نے بڑا پکا انتظام کر کے مجھے صحیح جگہ پر پکڑ لیا۔ اسے اندازہ تھا کہ مداخلت کس طرف سے ہوگی، وہ وارنٹ کے ساتھ آیا تھا۔ قانونی طور پر اس کی پوزیشن محفوظ تھی، افسران بالا سے نمٹنا اسے آتا تھا، اور اخبار والوں کے کرائم رپورٹر کو اس نے دلائل سے قائل کر لیا۔ شبنم نے کہا برادر مجھے سخت مایوس کیا، معاملہ اگر تمہارا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ چراغ علی ولد باغ علی سے تم نے آشنائی کے رشتے کو بھی تسلیم نہیں کیا تو پھر اسے کیا پڑی ہے کہ میری حمایت کرے۔ شبنم نے کہا بس وہی بنیادی غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا ضرورت تھی مجھے انکار کرنے کی، کس کا ڈر تھا مجھے، میں کہہ دیتی کہ ہاں میرا شوفر ہے، تمہاری جگہ میں ہوتا تو شوفر کی بجائے شوہر کہتا۔ میں بولا تم تو ضرورت پڑنے پر کسی گدھے کو بھی باپ بنا سکتے ہو۔ رئیس بولا میں نے کہا نہیں، تم نے اچھا کیا کہ خود کو الگ رکھا، ورنہ میرے فرار ہو جانے کے بعد پولیس تم سب کو پکڑ لیتی۔ بتاؤ چراغ علی کہاں ہے؟ اب یہ سوال کوئی تم سے نہیں کر سکتا، اب تک میرے فرار کی خبر نے تھانہ انچارج کی نیند حرام کر رکھی ہوگی۔ اب وہ ڈی ایس پی کو کیا جواب دے گا، اور ڈی ایس پی کیا کہے گا اپنے آقا ملک رب نواز سے؟ اس نے تو بڑے فخر کے ساتھ اپنی کامیابی کی اطلاع دی ہوگی کہ آپ کا مجرم ہمارے پاس ہے، اب ملنا چاہو تو آ جاؤ۔ اور ابھی ملک نے تیاری بھی نہیں کی ہوگی کہ دوسری اطلاع آ گئی ہوگی، وہ پولیس کی مسلح نفری کو ناک آؤٹ کر کے نکل گیا۔ رئیس بولا یہ تو ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ ہم رئیس خانے سے نکل آئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فی الحال کسی کا بھی وہاں رہنا ٹھیک نہیں، کسی نے دیکھ لیا آتے جاتے تو خفیہ راستہ بھی خفیہ نہیں رہے گا، اس کے علاوہ ہم سب ایک جگہ بھی نہیں رہنا چاہتے۔ فرید بولا میں اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں۔ کیوں ایک جگہ رہنے میں کیا ہے؟ شبنم نے کہا رکشی اس کی حمایتی بن گئی، ساتھ تھے اسی لیے تو بچے رہے، ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مل کے ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ یونٹی از اسٹرینتھ۔ شبنم نے کہا ہاں اچھا ہوگا اگر ایک ساتھ پکڑے جائیں، ایک ساتھ سب جیل جائیں گے، ایک ساتھ جہنم رسید ہوں گے۔ فرید بولا میں نے کہا صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین کا ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہ ملے۔ اب دیکھو ایک معاملہ ہے رب نواز کی اور سونی کے درمیان، سونی کی بہن کو اور بہنوئی کو رب نواز نے مروا دیا، اس کی بیوی نے مروایا۔ شبنم بولی چلو فیقے کی بیوی اور سونی کی بہن ماری گئی، رب نواز یا اس کے بیٹے کی وجہ سے، پھر فیقے نے انتقامی کارروائی کی، اس نے بس کو اغوا کیا اور آگ لگا دی۔ ہماری بدقسمتی کے مسافروں میں ہم بھی تھے، مزید بدقسمتی کے ایک جگہ پہچان لیا گیا ہمیں۔ اب رب نواز سمجھتا ہے کہ سونی کا ساتھ دینے والے ہم بھی تھے، یعنی یہ دہشت گردی کی کارروائی بن گئی تھی جس میں ہم نے ایک گروہ کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ اب کچھ عرصے کے لیے میں نے سونی کو غائب کر دیا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ میں اور شبنم بھی الگ ہو جائیں۔ الگ کیسے ہو جائیں؟ شبنم تنک کے بولی۔ رکشی تن سے بولی وہ کیا گانا ہے، جیون کے سفر میں ساتھی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو، شاد و نیلم اور چاندنی شبنم کے بعد کوئی اور مل جائے گا انشاءاللہ۔ فرید نے کہا خدا شکر خورے کی کو شکر دیتا ہے، خدا شکر خورے کو ہی شکر دیتا ہے اور بالآخر ہو جاتی ہے شکر کی بیماری۔ شبنم بولی۔ میں نے کہا ابھی سے بد دعائیں مت دو، پہلے میری پوری بات سن لو۔ میں چاہتا تھا کہ شبنم صحافت کے شعبے سے اپنا تعلق پھر بحال کرے۔ وہ جو کہتے ہیں نا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، برادر ابراہیم درانی کرائم رپورٹر کے کل کے رویے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو فیلڈ میں نہ ہوا اسے صحافی بھول جاتے ہیں، اور وہ ہو جاتا ہے ریٹائرڈ تھانے دار کی طرح بے اختیار۔ یہ تو خیر سچ کہا تو نے پیارے۔ رئیس آپ بھر کے بولا اپن کو سب سالے سیاست کرنے والے بھول گئے، بڑا ٹیکا تھا اپنا، کبھی سب بلاتے تھے اپنی غرض کے لیے، اب کوئی پوچھتا نہیں۔ میں نے کہا یہ دنیا کا دستور ہے، عزت ہوتی ہے کرسی کی، بڑے بڑے پھنے خواہ بعد میں ذلیل ہوتے ہیں جب کرسی نہیں رہتی۔ شبنم سوچ میں پڑ گئی۔ دنیا کی نظر بدلی ہوئی تو محسوس ہوتی ہے مجھے، یہی حال رہا تو کسی دن خورشید کیانی تم پر بھی ہاتھ ڈال دے گا۔ ابے قسم اللہ کی یار، ہاتھ توڑ دوں گا سالے کے، ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ رئیس نے غصے سے کہا میرا مطلب تھا عام لوگوں کی طرح پکڑ لے گا اور پھر وہی ہوگا جو آج ہوا، شاید اس سے بھی بدتر۔ صافی نظریں چرا کے نکل جائیں گے، تمہاری سپورٹ پہ کوئی آدمی ادھوری آواز اٹھے گا تو غیر مؤثر ہو جائے گی، صرف اس لیے کہ تم نے وہ قلم رکھ دیا ہے جو آگ اگلتا تھا اور تلوار سے زیادہ کاٹ رکھنے والے الفاظ کی طاقت کا سرچشمہ تھا۔ میں نے کہا شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہو تم، چلو ایک تو قائل ہوئی۔ فرید مسکرایا۔ ابھی دونوں اتفاق میں برکت ہے کہ وہ گانا مل کے گا رہی تھی۔ رکشی نے کہا وہ بات کیا غلط ہے، اور عملی صحافت میں پھر نام کی ساکھ بحال کرنے کا مطلب یہ کیسے ہوا کہ میں سب کو چھوڑ دوں گی؟ شبنم بولی کوئی کسی کو نہیں چھوڑ رہا، میں نے الگ ہونے کی بات کی ہے، ہم ملیں گے، روز ملیں گے، لیکن سرعام نہیں، اور ایسے نہیں کیونکہ ہم پر مجرمانہ سازش میں ساتھ ہونے کا الزام عائد کر سکے۔ وہ بولی فرض کرو میں نے پہلے کی طرح کام شروع کر دیا، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں بھی پہلے کی طرح کام شروع کر دوں گا، بلکہ ہم سب کی یہی حکمت عملی ہوگی۔ رئیس کو بھی اپنے پرانے سیاسی رابطے بحال کرنے میں فائدہ ہے، اور دیکھا جائے تو یہ فائدہ بھی ہم تک پہنچے گا بلا واسطہ طور پر۔
فرید کو اپنی وکالت جاری رکھنی چاہیے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اگر یہ کسی سینئر ایڈوکیٹ کو پارٹنر بنا کے اپنا لا فرم قائم کر لے۔ سوچتا تو میں بھی ایسے ہی تھا، مگر پھر وکالت کے پیشے کو دیکھا تو اس میں بھی گزارا مشکل ہو گیا۔ اب کہیں تو گزارا کرنا سیکھو۔ رکشی بولی، یار تمہارے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لیا ہے، یہ کافی ہے، وہ بولا۔ رکشی نے کہا، گزارا کرتی ہے بیچاری بیویاں، مرد تو رہتے ہیں اکڑ فو میں، مجازی خدا جو ہوئے، شبنم نے کہا۔ اور ہم پاؤں کی جوتی، رکشی نے سر ہلایا۔ لا حول ولا قوت، تم کہاں کی بات لے بیٹھے، میں نے ناراضگی سے کہا۔ فرید بولا، میں عدالتوں میں بولے جانے والے اور سنے جانے والے جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، یار تو مت جا کسی کیس کی پیروی کرنے کے لیے، لیکن ایک لا فرم ضرور بنا لے، اس کا اپنا ٹیکا ہوتا ہے، آمدنی الگ ہوتی ہے، پولیس اور جرائم کی دنیا سے رابطہ رہتا ہے، کسی سینئر وکیل کے ساتھ پارٹنرشپ میں تیرا نام خود بخود بڑا ہو جائے گا۔ کیس لے اور دوسرے وکیل کو جو فرم کے ملازم ہیں، تجھے کون کہتا ہے عدالت میں حاضر ہونے کے لیے؟ تو قانونی مشیر بن کے کام کر۔ کس کا قانونی مشیر؟ میرا، ہم سب کا، اس جگہ قائم ہونے والے یتیم خانے کا۔ یہ کام تجھے کرنا ہے رکشی کے ساتھ مل کے، تمہارے ساتھ ہم سب ہیں، ویسے تو مگر کرتا دھرتا تم ہی رہو گے، رکشی کے ساتھ تم یہاں رہائش بھی اختیار کر لو تو تم سب سے بہتر ہے۔ رکشی نے دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں یہ 10 کنال جگہ تمہاری ہے، جہاں چاہو رہوں۔ میں نے کہا، یہ جگہ پسند نہیں آئی تو اسے گرا کے اپنی ضرورت کے مطابق نیا گھر بنوا لو۔ نہیں، اتنی بری بھی نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا، مجھے یقین تھا کہ تم میری مخالفت نہیں کرو گے، یہ تجویز ایک ٹھوس پلان ہے، ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں سب کے لیے سیکیورٹی۔ ابھی ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، ہم الاقرب نواز جیسے معمولی سیاسی وڈیرے کی طاقت سے پریشان ہیں۔ پولیس کا ایک معمولی ڈی ایس پی کے عہدے کا افسر ہمارے سامنے فرعون بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کسی صحافی یا وکیل کو خاطر خواہ نہیں لاتے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پوری طاقت ہونی چاہیے، صحافت کی طاقت کی شبنم، سیاست کی طاقت رئیس، وکالت کی طاقت فرید عباسی، اور حماقت کی طاقت آپ۔ رئیس بولا، تم سب کی طاقت میری طاقت، لیکن ایک اور طاقت ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ ہے دولت کی طاقت، جو نہ جانے کب سے میرے پاس ہے، ایسے بے مصرف پڑی ہے جیسے زرخیز زمین جسے کاشت کوئی نہ کرے، جس کی پیداوار سے کسی کے بھوکے کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ فضول چیز میرے پاس بھی بہت ہے۔ رکشی نے کہا، دیکھو کفران نعمت مت کرو، خدا نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، یہ مہربانی ہے اس کی۔ دولت کبھی فضول نہیں ہوتی، اس کا استعمال فضول ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے غریبوں، بیماروں، فاقہ کشوں کو دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا سب کو، سب بیماروں کو ایک وقت کی دوا نہیں مل سکتی، پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ایک نیکی ضرور کی جا سکتی ہے، نیک نیتی کے ساتھ، کسی اجر یا ثواب کی خواہش کے بغیر۔ خیر تم خود سمجھدار ہو۔ رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ سمجھدار ہوتے تو اس وقت یہاں بیٹھے ہوتے، اس کباڑ خانے میں۔ یہ تو سچ فرمایا آپ نے رئیس خان صاحب۔ فرید آہ کر کے بولا، ہم نظر آتے کہیں پیری کے پیری خانوں میں، کبھی یورپ کے شبستانوں میں۔ رکشی نے کہا، تو اب چلے جاؤ۔ روکا کس نے ہے؟ وہ کیا کہا شاعر نے، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ فرید نے کہا، سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہو گیا، اور ہو گیا تو اس پر کب سے عمل درآمد ہوگا؟ بزرگ فرما گئے ہیں کہ نیک کام میں دیر کیسی، اور آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ رئیس بولا، میرے بزرگ اس کے برعکس یہ فرما گئے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا، دیر آئے درست آئے۔ شبنم ہنسنے لگی۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کس کے بزرگ صحیح تھے؟ ہو جائے گا کسی دن تلوار کی دھار پر۔ ابھی کیا کرنا ہے، واپس جانا تو پڑے گا رئیس خانے۔ فرید نے کہا، ہاں سب کچھ وہیں ہے ابھی تو۔ شبنم بولی، رکشی نے کہا، یہ سوچ کے تو نہیں آئے تھے ہم مگر گھر سے۔ میں نے کہا، سوچ لو، میرے نزدیک ابھی ادھر جانا رسک ہے، ممکن ہے تو کچھ نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ باہر ہی دھر لیے جائیں۔ رہی سامان کی بات تو کوئی اور لے آئے گا، 2-4 دن تو کہیں بھی گزارے جا سکتے ہیں۔ میری بات سے کسی نے اتفاق نہیں کیا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ میں اور رئیس یہ رات اسی جگہ گزاریں گے۔ ہم اگر وقتی طور پر کمال اور قمر کے گھر چلے جاتے تو ہمیں خوش آمدید کہتے، اور نیلم کے پاس پہنچ جاتے تو اسے کچھ بتائے بغیر بھی مہمانی کے مزے لوٹتے، مگر یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ ہم ایک رات کے لیے کسی ہوٹل میں بھی شفٹ ہو سکتے تھے، مگر اب رات چند گھنٹوں کی رہ گئی تھی۔ ابھی تو میں جاتی ہوں اپنے اخبار کے دفتر، پہلے آزاد صاحب کی سن لوں، پھر کچھ اپنی سناؤں، اور 1-2 خبریں لگوانی ہیں مرچ مسالے والی، انہیں بھی دیکھ لوں۔ شبنم نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ تم سے کل ملاقات ہوگی کورٹ میں۔ فرید عباسی بولا، مجھے واپس جا کے کچھ کام کرنا ہے، رب نواز کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے کورٹ کے آرڈر لینے ضروری ہیں، اس کے لیے میری پاس کافی مواد ہے۔ اب میں نے کہا، اس کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی توثیق اب مشکل لگتی ہے، نئی شہادتوں کے پیش نظر یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ شبنم نے کہا، کیا وہ پیش ہوگا؟ پیشی کے بغیر درخواست ہی نہیں کی جا سکتی۔ فرید بولا، میں بھی آؤں گا۔ میں نے کہا۔ فرید اور رئیس نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ تو آئے گا؟ ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ فرید نے کہا، وہاں بھی وہ ہوں گے، انسپکٹر راؤ انور علی اور DSP خورشید کیانی۔ میں بھی اسی لیے آنا چاہتا ہوں، میں انہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ سب کے سامنے مجھے گرفتار کر لیں۔ شبنم بولی، گرفتاری کا اتنا شوق ہے تو رہائی کیوں حاصل کی تھی؟ میں نے کہا، مجھے کل قبرستان سے گرفتار کیا گیا تھا، وہ چراغ علی ولد باغ علی تھا۔ اس کے بارے میں تم یہ خبر لگوا چکی تھی کہ پولیس نے اسے کوئی الزام عائد کیے بغیر پکڑا تھا۔ پولیس کو اس کا نام تک معلوم نہیں تھا، اور وہ خلاف قانون ایک بلینک وارنٹ لائے تھے جس پر نام تھانے میں لکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے راؤ اور کیانی دونوں ہی سخت مشتعل ہوں گے،
مجھے دیکھتے ہی وہ زخمی شیر کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوں گے، اور اس بار وہ کوئی موقع نہیں دیں گے تجھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، زنجیروں میں جکڑ دیں گے۔ میں نے مسکرا کے کہا، کسے؟ چراغ علی ولد باغ علی کو؟ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر کچھ صحافی ہوں، کچھ وکیل ہوں۔ ظاہر ہے DSP کیانی انہیں میرے جرائم کی تفصیل بتائے گا، یہ بتائے گا کہ اس نے کتنی محنت اور دیانت سے میرا سراغ لگا کے مجھے گزشتہ رات قبرستان سے پکڑ لیا تھا، اور کس طرح مس شبنم نے اور فرید عباسی نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی، اور پھر کیسے میں پولیس پارٹی پر حملہ کر کے فرار ہوا تھا۔ ممکن ہے یہ سب وہ کسی پریس کانفرنس میں بتائے اور مجھے صحافیوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ پھر جب میری باری آئے گی تو میں دوں گا اسے ایک اور دھوبی پٹخا۔ میں بتاؤں گا کہ میں واقع چراغ علی ولد باغ علی نہیں ہوں۔ معلوم نہیں DSP نے یہ نام کہاں سے اور کس نے سن لیا۔ میں تو ناصر عظیم ہوں، بزنس مین، ایکسپورٹر، امپورٹر، بلڈر۔ اس شہر میں میری ایک شناخت ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کے نام پیش کروں گا جو معتبر سمجھے جاتے ہیں: ڈاکٹر کمال، فلم سپر سٹار نیلم، جناب ابو بکر آزاد، اور بینک مینیجر جہاں میرے اکاؤنٹ ہیں۔ رئیس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ابے واہ، کیا آئیڈیا ہے! فرید نے بھی سر ہلایا۔ SDSP کو تو ہو گئی ایسی کی تیسی۔ شبنم نے کہا، یہ خیال تمہیں آیا کیسے؟ میں نے کہا، پہلے میں نے سوچا تھا کہ روپوش ہو جاؤں، لیکن روپوشی کتنے دن چل سکتی تھی؟ اس دنیا میں، اس شہر میں سب کے درمیان رہ کے کوئی کیسے روپوش رہ سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ گیٹ اپ بدل لوں۔ جس چراغ علی کو پولیس نے ملک رب نواز کے اشارے پر گرفتار کیا تھا، اسے غائب کر دیا جائے۔ میں یہ داڑھی صاف کرتا تو شاہ عالم نظر آنے لگتا، وہ زیادہ سنگین مسئلہ ہو جاتا۔ ملک رب نواز سمجھتا کہ میں لندن سے لوٹ آیا ہوں، وہ پرانے حساب چکانے آ جاتا، اور میں جس دلدل سے نکل گیا ہوں اس میں پھر ڈوب جاتا۔ بالآخر مجھے ناصر عظیم بننے کا خیال آیا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ سیدھی سی بات مجھے پہلے کیوں نہیں سوجھی۔ کیا ضرورت ہے مجھے پریشان ہونے کی اور الٹے سیدھے راستوں پر بھٹکنے کی؟ سیدھا صاف راستہ وہی ہے جو سچ کا راستہ ہے، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں ناصر عظیم ہوں تو ہوں، کوئی نفی کر سکتا ہے اس کی؟ اور ناصر عظیم کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہے، وہ ایک کروڑ پتی ہے، اتنے معتبر حوالے رکھنے والا کہ DSP کو نام سن کے پسینے آ جائیں گے اور ملک رب نواز کی عقل خبت ہو جائے گی کہ یہ کیا چکر ہے۔ آف کورس ناصر عظیم کی شناخت بہت مضبوط ہوگی۔ میں نے کہا، وہ محفوظ بھی ہوگا۔ وہ چاہے تو اس کے آگے پیچھے ذاتی باڈی گارڈ چل سکتے ہیں، وہ بلٹ پروف کار میں پھر سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ملک رب نواز اس سے ملنا چاہے تو اسے تلاشی اور سیکیورٹی چیک کے عمل سے گزرنا پڑے۔ لیکن کیا؟ شبنم نے کہا، لیکن ایک تو ناصر عظیم ایسی قید و بند اور پابندیوں کی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ وہ شبنم کے نام سے صرف اسی حد تک واقف ہے جس حد تک کوئی اخبار کا قاری وہ کسی فرید عباسی رکشی کو بھی نہیں جان سکتا۔ وہ جانتا ہے صرف رئیس کو۔ رئیس نے کہا، ڈاکٹر کمال اور قمر کو؟ میں نے کہا، اور چندہ کو جو کرنل خان کی بیٹی ہے۔ شبنم نے اداس در کسی حد تک تلخ لہجے میں کہا۔ میں ہنس پڑا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا؟ ارے بابا، یہ تو دنیا کا دکھانے کے لیے ہوگا، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ ظاہر کا پردہ ہوگا، اندر سے سب وہی ہوگا جو آج ہیں، لیکن ہم ایسے ساتھ نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا، ایسے ہی رہیں گے ایک دن، یہ تو مصلحت کا تقاضا ہے کہ فی الحال شعر میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم چاروں۔ مجھے یہ آئیڈیا بالکل اچھا نہیں لگا۔ شبنم بولی، دنیا میں ہر جگہ ہر وقت سب کچھ اپنی مرضی اور پسند کا نہیں ہوتا۔ ہم نہ ملنے کے پابند نہیں ہیں، بس ابھی ہمارے ٹھکانے الگ ہو جائیں گے اور ہم ملنے میں احتیاط سے کام لیں گے۔ رکشی تو اسی جگہ ملے گی ہر وقت، فرید عباسی اپنی کوئی فرم کے آفس میں ہوگا یا پھر یہاں۔ ویسے بھی تمہارا ٹھکانہ اخبار کا دفتر ہی ہوگا یا پھر آزاد صاحب کے گھر میں۔ تم اپنی بتاؤ، تم کہاں ملو گے؟ فرید نے کہا، رئیس کہاں ہوگا؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابھی تو ہم کوئی مکان کرائے پر لے کر سب کے ملنے کا ایک ٹھکانہ بنا لیں گے، جیسے رئیس خانہ تھا، کوئی کسی وقت بھی آ جائے قیام فرمانے۔ رئیس نے سر ہلایا۔ ابے یہ بالکل ٹھیک ہے، اپنا سارا سامان رئیس خانے سے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں۔ کرائے کے مکان کا یہ ہے کہ جب خطرہ محسوس ہو بدل دو، ایک جگہ رہنا ہی نہیں چاہیے، 2 مہینے سے زیادہ اور ٹھکانے اوب دو ہونے چاہیے۔ ایک وقت میں اپنی پیجارو بھی نے پیجیرا پلیٹ کے حوالے کر دی تھی، اسے کسی شوروم میں کھڑا کر دے۔ میں نے کہا، ہم سب کو اپنی گاڑیاں بدل دینی چاہیے۔ فرید بولا، گاڑیاں بار بار بدلنا تو مشکل ہوگا، احتیاط ٹھیک ہے، لیکن اتنا ڈرنا بھی ٹھیک نہیں، کچھ تقدیر پر اور خدا پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ شبنم نے صاف اعلان کر دیا، میں اپنی پیاری کار کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی، اس میں میری ایک جذباتی وابستگی ہے، وہ میرے لیے خوش بختی کی علامت ہے۔ کامیابی اور ترقی کے راستے پر سب سے پہلی اس نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے کہا، آخر ہونا آزاد صاحب کی شاگرد، وہ بھی اپنی چلبلی کو رفیق حیات کی طرح عزیز سمجھتے ہیں، اسے جدا ہونے کو تیار نہیں۔ شاید رفیق حیات ہوتی تو روتی نظر آتی کہ میری اوقات تو پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں، اسے یوں ساتھ نہ رکھتے۔ فرید نے کہا، تم کچھ بھی کہو، وقت کی کچھ یادیں ایسی ہی ہوتی ہیں، میرے پاس بچپن کی بہت سی چیزیں ابھی تک محفوظ ہیں۔ میں نے کہا، سب سے بہتر رہتی ہے کرائے کی کار، ٹیکسی ہو یا کوئی عام گاڑی۔ فرید نے گھڑی دیکھی، 1 بج گیا ہے، میرا خیال ہے ہمیں چلتے ہیں، میری تو رات لگ جائے گی، کیس کی تیاری کرتے کرتے مجھے کورٹ پہنچنا ہے بھی ضروری ہے، تم بھی آرام کرو۔ کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ شبنم نے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اپنے لیے دوائیں بھی لے آیا تھا۔ دوائیں کیا، بس جسم میں کچھ درد تھا، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اب سو جانا، شبنم نے مجھے تائید کی۔ اسے دوسروں کا خیال نہ ہوتا تو وہ مجھ سے پوچھ لیتی کہ تمہارے ساتھ ہی ٹھہر جاتی ہوں یہاں،
یہ خواہش ایک سوال بن کے اس کی نظروں میں مچل رہی تھی، لیکن میں خود یہ رسک ہرگز نہ لیتا۔ سب کے درمیان ہم ایک خاندان کے افراد کی طرح رہتے تھے۔ یہ ویران تنہائی ہمارے جذبات کو بے لگام کر سکتی تھی، اور میں اب شبنم کو عزت اور احترام کے ساتھ اس مقام سے گرانا نہیں چاہتا تھا جو شادوں کو حاصل رہا تھا، اور چندہ کو۔ وہ سب چلے گئے تھے تو مجھے اپنی تنہائی کا آسیب ڈرانے لگا۔ میں نے پرانی یادوں سے پیچھا چھڑا کے سونے کی بہت کوشش کی، مگر گزرے ہوئے وقت کے قبرستان سے سارے بیتے ہوئے مدفون لمحے نکل کر بدروحوں کی طرح میرے گرد منڈلا رہے تھے۔ بالآخر میں نے فرار ہی میں عافیت جانی۔ میں نے لائٹ آف کی، دروازے بند کیے اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے منہ سے باہر نکل آیا۔ اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ برسوں سے بند جگہ کو ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھ کے کوئی چور ڈاکو راتوں رات صاف کر دے۔ میں پیدل چلتا رہا۔ رات خنک اور پرسکون تھی، سڑکوں پر خاموشی تھی۔ آخری دنوں کا ادھورا چاند بے نام سی روشنی کا دھند لگا پھیلائے اور اداس اور شرمندہ لگتا تھا۔ درکش دواؤں نے بہت کم اثر کیا۔ میرا جسم تکان سے ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ چلتے چلتے میں اچانک گر پڑوں گا۔ میری توانائی کی بیٹری زیرو پر آ چکی تھی۔ اچانک ایک خالی رکشہ میرے قریب سے گزرا۔ ڈرائیور نے مجھے سوالیہ اور پر امید نظروں سے دیکھا تو میں دوڑ کے اس میں بیٹھ گیا۔ 20 منٹ بعد میں نے اسے کمال ہاسپٹل کے دروازے پر رخصت کیا۔ رکشے کو ہاسپٹل کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ گیٹ پر چوکیدار مستعد کھڑا تھا۔ اس نے فرش شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس ہاسپٹل میں ایمرجنسی اور کیجولیٹی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، چنانچہ شام کے بعد نہ کسی کو علاج کے لیے داخل کیا جاتا تھا اور نہ کوئی ڈسچارج ہوتا تھا۔ رات کے وقت کسی میز کے تیماردار بھی اسی صورت میں آتے تھے جب کوئی اشد ضرورت کے تحت اپنی ڈیوٹی بدلنا چاہے۔ میں نے چوکیدار سے کہا، قمر کے گھر جانا ہے مجھے۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ وہ قمر کو مسز کمال کے نام سے جانتا تھا۔ کون قمر؟ میں نے کہا، میرا مطلب ہے مسز کمال، ڈاکٹر کمال بہنوئی ہیں میرے۔ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ میرا اعتماد اپنی جگہ ٹھیک تھا، مگر اس نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور حلیے میں ہاسپٹل کے مالک کا سالہ بہرحال نہیں لگتا تھا۔ وہ گیٹ سے میرے ساتھ گھر تک گیا، اور جب کمال مجھے اندر لے گیا تو معذرت کر کے واپس آ گیا۔ قمر بال بکھرائے آنکھوں میں نیند کا خمار لیے اٹھی۔ بھائی، میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا، گھبرا مت، سب ٹھیک ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ وہ دوپٹہ سنبھال کے کھڑی ہو گئی۔ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں نے سوتے ہوئے بچے کو گال کو انگلی سے چھو کے کہا۔ اب اٹھ ہی گئی ہو تو چائے بنا کے پلاؤ اپنے بھائی کو۔ کمال مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، بہت ماروں گا قمر کے سامنے۔ میں جوتے اتار کے صوفے پر لیٹ گیا۔ میں پولیس کی تحویل سے فرار ہو کے آ رہا ہوں۔ 3 بندے ایسے کھٹاکھٹ کے فٹافٹ لٹا کے میں نے ہاتھ ہوا میں چلا کے بتایا، تو نے بک بک کی تو چوتھا نمبر تیرا ہوگا۔ ذرا میرا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھو میں کتنے فیصد زندہ ہوں۔ قمر کا چائے لے کر آنے سے پہلے میں اسے بتا چکا تھا کہ قبرستان سے اس کے آنے کے بعد کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ادھر ادھر سے ٹٹول کے دیکھا اور بولا، ایسے نہیں مرے گا تو سالے، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ قمر آئی تو ہم بالکل نارمل تھے اور اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے ہمیشہ کرتے تھے۔ تمہارا یہاں آنا بے سبب تو نہیں ہو سکتا بھائی۔ میں نے کہا، یہ کیسی نامعقول بات ہے بہن؟ کیا مجھے اپائنٹمنٹ لے کر آنا چاہیے یہاں؟ پہلے سے ٹائم لینا چاہیے۔ سبب کا کیا مطلب ہے آخر؟ جو محبت ہے مجھے تجھ سے، کیا وہ کافی نہیں؟ وہ ہنسنے لگی، پھر آہ بھر کے بولی، وہ نہیں، جب سے پرائی ہوئی ہے تم بھول چکے ہو اسے۔ خالی ہاتھ آتے تھے پہلے کبھی باہر سے؟ میں نے کہا، یا میرے خدا، آدھی رات کو میں چاکلیٹ کہاں سے لاتا، اور پھر میرے پیچھے لگے ہوئے شہر بھر کے پاگل کتے۔ میرا خیال تھا کہ تم قبرستان سے کمال کے ساتھ آ جاؤ گے۔ وہ بولی، خیال تو آیا تھا مجھے، لیکن سب ساتھ ہی واپس چلے گئے تھے۔ رئیس بہت اداس اور پریشان تھا، مجھے کمال نے سب بتا دیا تھا۔ بس اب تم یہیں رہو بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے کسی دن خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہے نا پاگل؟ کچھ نہیں ہوتا مجھے، تیری جیسی بہن کے دل سے نکلنے والی ہر دعا میری حفاظت کرتی ہے۔ میں نے کہا، اور یہاں میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو نے سنا نہیں، بہن کے گھر بھائی کتا ہوتا ہے، ویسے ایک کتے کی ضرورت تو ہے ہمیں۔ کمال نے کہا، جو بھونکنے والا ہو، کاٹنے والا ہو۔ قمر نے خفگی سے کہا، کمال تمہاری بہن نہیں ہے نا، اسی لیے کرتے ہو ایسی باتیں۔ میں نے کہا، تمہاری ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن مس چاندنی خان کا کیا حال ہے؟ تم نے اسے پوچھا؟ کمال نے مجھے پرملامت نظروں سے دیکھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات بھی قمر کے سامنے آ جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات۔ کون سی بات؟ قمر نے پہلے مجھے اور پھر کمال کو دیکھا۔ کمال نے کہا، چندہ کہتی ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میرے ذہن کو صدمہ ہوا، یہ اس نے کیوں کہا؟ جھوٹ کیوں بولا آخر اس نے؟ کمال سوچ میں ڈوبا رہا۔ ہاں، یہی سوال میرے لیے بھی ایک عذاب بنا رہا۔ اگر یہ واقعی جھوٹ ہے، میں نے بگڑ کے کہا، صرف سونی یا شبنم کی گواہی کافی نہیں تو پوچھ لے ڈاکٹر عائشہ سے، وہاں کا چوکیدار، ریسیپشن بھی بیٹھی ہوئی لڑکی، سب نے دیکھا ہوگا اسے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ ایسا کر چکی ہے، اس سے زیادہ کرے گی۔ وہ پاگل ہو گئی ہے کمال، تجھے سمجھا ورنہ بڑی خرابی ہوگی۔ قمر نے چلا کر کہا، یہ کیا باتیں کر رہے ہو آپس میں؟ مجھے بھی بتاؤ نا، ورنہ میں چائے پھینک دوں گی تم پر۔ میں نے کہا، تمہاری چندہ کا دامن تو بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہے، وہ ذمہ دار بھی ہے چھوٹی اور 30 مار خان کے قتل کی۔ چندہ؟ نہیں بھائی، قمر بڑی مشکل سے بولی۔ ہاں، اس نے رب نواز کو فرید عباسی کا فون نمبر بتا دیا تھا۔ فون نمبر سے پتہ معلوم کر کے قاتل وہاں پہنچ گئے۔ چھوٹی اور 30 مار خان سے ہمارے بارے میں پوچھتے رہے اور انہوں نے جان دے کر بھی کچھ نہیں بتایا۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، پوچھ لینا تم بھی چندہ سے، کل دن میں 11:30 بجے وہ ہاسپٹل کی ایمبولینس میں عائشہ کلینک کیوں گئی تھی، اور گئی تھی تو انکار کیوں کرتی ہے؟ اچانک میں نے چندہ کو دروازے کے فریم میں تصویر کی طرح ساکت دیکھا۔
اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا